السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ایک بہت بڑے عالم حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے عام طور سے ویڈیوز دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، شارٹ ویڈیو، اس میں آپ صرف یعنی مفتی صاحب صرف مذاق ہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے بیان میں صرف چٹکلے ہی چلتے رہتے ہیں، جوکس ہی چلتے رہتے ہیں؟ آپ سیریس بات نہیں کرتے کیا؟ آپ کوئی دین کی بات نہیں بتاتے، کوئی اچھی بات نہیں بتاتے کیا؟ دیکھیے، اس بارے میں حضرت مفتی صاحب نے بھی خود وضاحت کی ہے، اور یہ انہوں نے بڑے سخت لہجے میں بات کہی ہے کہ لوگ ان کی پوری ویڈیو میں چھوٹی ویڈیو نکالتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا گیا، اس کے بعد کیا کہا گیا، اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی بات کہی گئی ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب اگر کوئی مزاحیہ بات کہتے ہیں تو کسی بات پر کہی جاتی ہے جس کا تعلق پچھلی بات سے ہوتا ہے، اور پچھلی بات کو یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو یا اس مزاحیہ بات کو کہا جاتا ہے۔ اب جیسے سامعین ہوتے ہیں اسی طریقے سے بات کرنا بھی ایک ہنر ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے بات کو پیش کرنا بھی ایک انسان کی کلا ہوتی ہے، ایک فن ہوتا ہے جو کہ اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو بخشا ہے، اللہ نے مفتی صاحب کو دیا ہے۔ مفتی صاحب بھاری سے بھاری اور مشکل سے مشکل بات آسان انداز میں اس طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ ایک عام انسان کے اور ان پڑھ انسان کے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مفتی صاحب اسی انداز میں آ کر کے بات کرتے ہیں جس طریقے کا سامع ہوتا ہے، جس طریقے کے سامعین ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی مفتی صاحب صرف مذاق کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس صرف شارٹ ویڈیوز پہنچ رہی ہیں اور لوگ بیچ میں سے کٹ کٹ کر کے ان کو پہنچا رہے ہیں، پوری بات ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ پورے بیانات سنیں، پورے بیانات جب سنیں گے اس کے بیچ میں جو کوئی جوک آئے گا یا کوئی مزاحیہ بات آئے گی تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ واقعی یہ بات مفتی صاحب نے جو کہی ہے وہ بڑی اچھی بات کہی ہے، اور یہ جو مزاحیہ بات کہی ہے واقعی اس کے کہنے سے ایک وہ بات جو بہت مشکل لگ رہی تھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر شخص کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کا، اور سامعین کے لیے مزاحیہ بات بیچ بیچ میں کرنا یہ اس لیے بھی ہوا کرتا ہے تاکہ سامنے والا بور نہ ہو، اس کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ خود ہم نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ جب تک سیریس بات چلتی رہے گی تو لوگوں کو اونگنی آتی رہتی ہے، نیند آتی رہتی ہے، لوگ اکتاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیان کے اندر کوئی مزاحیہ بات کہہ دی جائے، کوئی مثال ایسی دے دی جائے جس سے کہ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تو لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک سامعین یہ کہہ لیجیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے بات کو اچھی طریقے سے سن لیتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں مفتی صاحب کے تعلق سے کہ مفتی صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، زبردست عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھنا، یوٹیوب پر دیکھنا، ایک شخص ہے محمد علی مرزا، اس نے محنت بھی کی ہے، محنت کے بدلے میں اس کو جو ملا ہے اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن اس کی باتوں میں اور اس کے بیانات میں علماء کی توہین ہوتی ہے، اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں سے تکبر اور گھمنڈ اور غرور ٹپکتا ہے۔ ہمیشہ چیلنج کرتے رہنا، ہمیشہ بڑے بڑے عالموں کو جو گزر گئے ان کو بھی چیلنج کرتے رہنا، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کرتے رہنا، یہی شخص حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس انجینئر کے گھر پہنچے، اس کے شہر پہنچے اس سے مناظرے کے لیے، اور 48 گھنٹے تک اس کے شہر میں اس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے دہاڑتے رہے ایک چیتا کی طرح، شیر کی طرح، کہ کہاں ہیں محمد علی مرزا، آئیں۔ آپ بہت چیلنج کرتے تھے مناظرے کا، آئیں۔ یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے، بہت بڑے حوصلے کی اور ہمت کی بات ہے کہ مفتی صاحب اس کے شہر پہنچ گئے، اس کے مقام پر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ نکل کر کے۔ یہی محمد علی مرزا جو بڑا ماہر، بڑا اپنے آپ کو جانکار اور عالم شو کرتا ہے، اور حدیث کا بڑا علم اس کو ہے، باہر نکل کر نہیں آیا۔
خوف تھا یہ مفتی صاحب کا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مفتی صاحب ایک بڑے عالم اور الحمدللہ بڑی شخصیت ہیں۔ وہ جو ان کا انداز ہے بات کرنے کا، وہ ایک ملکہ ہے ان کا، وہ ان کا فن ہے جس سے وہ لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں۔ رہی بات چھوٹی چھوٹی کلپ کی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے آگے بھی کچھ بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کوئی بات ہوتی ہے، لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے تو ان چینلوں کو اسٹرائک دینے تک کے لیے کہہ دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ان چینلوں کو اڑا دیا جائے جو میرے بیانات کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، جو میرے بیانات میں چھیڑ خانی کرتے ہیں اور آگے پیچھے کی باتوں کو ختم کر کے صرف چھوٹی سی کلپ نکال لیتے ہیں، جس سے کہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے وہ احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب صحیح بات نہیں کرتے، یا مفتی صاحب صرف مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، چٹکلے بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے، پورے بیانات کو سننا چاہیے، تب اندازہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب اس بات کو کس وے میں کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں مفتی صاحب نے وہ بات کہی ہے۔ امید ہے کہ میرے وہ احباب جن کو یہ اعتراض تھا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔